بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر مسلم برادری اتنی بڑی ہو گئی کہ باقی اہل قریش کے لیے انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے مسلمان اپنی عبادت کے لیے قصبے کے مضافات میں کسی جگہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، لیکن جماعت کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ان کے نظر میں آنے کے امکانات بھی بڑھنے لگے۔ پھر عین یہی ہوا کہ بت پرستوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی جماعت کو عبادت کرتے دیکھ لیا۔ مسلمانوں اور ان کی عبادت کی تضحیق بت پرستوں کا سب سے پہلا وار تھا۔ اول تو اہل قریش نے خود کو یوں تسلی دی کہ یہ چند سرپروں کا ایک گروہ ہے جس کی تضحیق کرنا ہی کافی ہے۔ جب تک معاملے کی حقیقی نوعیت کا ادراک نہ ہوا، ان کا طرز عمل یہی رہا۔ وحدانیت، معاشرتی انصاف، مساوات اور اللہ کے قوانین کا اتباع جیسے خیالات اہل قریش کے لیے خطرناک تھے۔ بہت سے قریشی رہنماؤں کا خیال تھا کہ اس نئی مذہبی اور معاشرتی تحریک کا حل یہی ہے کہ اس کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات حاصل کی جائے، لیکن عرب معاشرت میں تب بھی ایک ڈھانچہ اور قوانین موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پناہ میں تھے، جو قریش کی شاخ بنو ہاشم کے سربراہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن شخصی وقار اور عرب معاشرتی اقتدار کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرے۔ اس کے علاوہ زمانے قدیم عرب رسوم و رواج کا تقاضا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کی برادری کو قاتلوں سے بدلہ لینے کی اجازت ہوگی۔ یوں اندیشہ تھا کہ مکہ کی گلیوں میں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن ان کے ماننے والوں کو اس طرح کا تحفظ حاصل نہیں تھا۔ ان میں سے کئی کسی فرد یا خاندان کی پناہ میں نہیں تھے۔ چنانچہ قریش نے مزید لوگوں کو اس مذہب میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو ہراساں کیا جانے لگا اور ان سے وہ شہری حقوق چھین لیے گئے جو عام کثرت پرستوں کو حاصل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تحفظ حاصل تھا، لیکن دوسروں پر ہونے والے ظلم روکنے میں آپ بے بس تھے۔ قریش نے اس طرح کے انتظامات بھی کیے کہ یہ نیا مذہب مکہ سے باہر نہ پھیل جائے۔ اس صورتحال میں مسلمانوں میں سے کچھ حبشہ ہجرت کر گئے، جہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے انہیں تحفظ دیا۔ قریش نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ وہ بادشاہ کو اپنی پناہ ختم کر کے مسلمانوں کو واپس بھیجنے پر قائل کر سکے۔ پھر جب نجاشی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق قرآنی آیات کی تلاوت سنی تو اس نے اپنے ہم خیال موحدین کو ان کے حال پر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور قریش انہیں واپس مکہ نہ لا سکے۔ لیکن اگر مسلمان مکہ سے نکل کر دور دراز علاقوں کو ہجرت نہ بھی کرتے تو اسلام کا مکہ سے باہر پھیلاؤ روکنا مشکل تھا۔ ہر سال ہزاروں عرب مکہ آتے تھے، اگر ان میں سے تھوڑے سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا پیغام سن لیتے اور اسے پھیلنے سے روکنے میں قریش کی ناکامی دیکھ لیتے تو بطور ایک ممتاز قبیلے کے قریش کے مرتبے کو زوال آنے لگتا۔ ایک اور صورت یہ تھی کہ مکہ آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لے آتے، واپس جاتے ہوئے اپنے ساتھ وطن کو لے جاتے اور یوں اسلام مکہ سے باہر پھیلنے لگتا۔ اس طرح بھی اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا ممکن نہ رہتا۔ ان خدشات کے باعث اہل قریش نے اسلام کو روکنے کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلی وحی کے 7 سال بعد 617 عیسوی میں اہل قریش نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم یعنی آپ کی برادری کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین نہ رکھا جائے اور نہ ہی کوئی رشتہ ناتا کیا جائے۔ انہیں مکہ سے نکال کر ایک بنجر وادی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس فیصلے نے مسلمانوں پر بڑے تباکن اثرات ڈالے۔ اس اقدام سے مسلمانوں کو بھوک، معاشرتی تنہائی اور اقتصادی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان تو ایک طرف
بنو ہاشم کے حضرت ابو طالب جیسے وہ لوگ بھی بری طرح متاثر ہوئے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم جیسے کچھ مسلمان جو بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، بائیکاٹ کے قواعد و ضوابط میں سے رعایتیں اور راستے نکال کر بنو ہاشم کو تھوڑی بہت ضرورت کی اشیاء مہیا کرتے رہے۔ اس عمل نے ان لوگوں کو بھی خاصا ذاتی نقصان پہنچایا۔ اس بائیکاٹ نے مسلمانوں کو بڑا کمزور کر دیا۔ اس میں بنو ہاشم یا دیگر برادریوں کے مسلمانوں کا امتیاز نہیں تھا۔ یہ بائیکاٹ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے نہ روک سکا۔ بائیکاٹ کرنے والوں نے اسے غیر مؤثر پایا تو یہ 1 سال سے کچھ اوپر جاری رہنے کے بعد رفتہ رفتہ خود ہی ختم ہو گیا۔ قریش کی کوششوں کے باوجود اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس بائیکاٹ نے ثابت کر دیا کہ اس نوخیز برادری کے اندر اخوت کا جذبہ بڑا مضبوط ہے۔ بنو ہاشم سے باہر کے مسلمان بھی اپنے زیر اوتاب بھائی اور بہنوں کی مدد کے لیے مالی نقصان برداشت کرنے اور اپنی سلامتی خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو گئے۔ یہی اسلام کا ایک بنیادی اصول ظہور میں آیا کہ مذہب کے ساتھ وفاداری کو قبائلی وفاداری پر فوقیت حاصل ہے۔ مسلم برادری پر بائیکاٹ کے منفی اثرات مرتب ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ سالوں تک مناسب خوراک اور رہائش کے نہ ہونے اور جسمانی بے آرامی نے اپنا رنگ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا 619 عیسوی میں فوت ہوئی۔ ان کی آخری علالت میں بائیکاٹ کے باعث آنے والے مصائب کا کردار بھی تھا۔ انہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا اور اہل قریش کی دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کڑی رہی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام کے ابتدائی سالوں میں اخلاقی اور جذباتی سہارا دیا۔ آپ کو تب ان کی معاونت کی شدید ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بڑا نقصان تھا، لیکن ابھی انہیں ایک اور صدمہ بھی اٹھانا تھا۔ اس کے بعد جلد ان کے معاون اور محافظ چچا حضرت ابو طالب بھی بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دیگر بنو ہاشم کے ساتھ ابتلاؤں سے گزرنے کے باوجود آپ کی حفاظت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو طالب کی وفات فقط آپ کا ذاتی اور جذباتی نقصان نہیں تھا، بلکہ مسلم برادری کے لیے بھی اس کے مضمرات بڑے افسوسناک تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریشی سرداروں کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ نہ صرف ان کی زبان زیادہ تیز ہو گئی تھی، بلکہ وہ جسمانی آزار سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب جیسے کسی رہنما کے بغیر آپ اور مسلم برادری کو اہل قریش سے محفوظ رکھنا مشکل تھا۔ مکہ سے محبت کے باوجود آپ کوئی اور شہر تلاش کرنے لگے تھے جو انہیں قبول کرے اور جہاں انہیں تبلیغ اسلام پر قریش جیسی سخت دشمنی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتہا طائف پر پڑی۔ مکہ کے جنوب مشرق میں کوئی 60 کلومیٹر پر واقع اس قصبے پر ایک قبیلے بنو ثقیف کا غلبہ تھا۔ انہوں نے طائف جا کر وہاں کے 3 رہنماؤں سے ملاقات کی جو آپس میں بھائی تھے۔ ان تینوں نے اسلام قبول کرنے اور آپ کو کسی بھی طرح کا تحفظ دینے سے انکار کر دیا۔ مزید خرابی تب ہوئی جب وہ مکہ واپسی کے لیے شہر سے نکلے تو اہل طائف کا ایک ہجوم آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ وہ آپ کو برا بلا کہتے اور پتھر برساتے رہے، حتیٰ کہ آپ شہر کے حدود سے نکلے تو لہو لہان ہو چکے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق اس وقت جبرائیل علیہ السلام آیا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو شہر طائف کو اللہ کے پیغمبر سے بدسلوکی پر 2 پہاڑوں کے درمیان تباہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ امید ہے ان کی اولاد میں سے کوئی صاحب ایمان ہو جائے۔ آنے والے صدیوں میں اس واقعے نے آپ اور ہندوستانی مسلمانوں کے مابین روحانی تعلق قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب خاندان میں معاونت کرنے والے نہ رہے، ہمسایہ قبائل نے مسترد کر دیا اور پیروکاروں کو نظروں کے سامنے تکلیفیں دی جانے لگی تو آپ نے درست فیصلہ کیا کہ اسلام کو مٹنے سے بچانے کے لیے کسی اور علاقے کو ہجرت کرنا لازم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ مکہ سے شمال میں 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نخلستان یثرب مناسب ترین جگہ ہو سکتی ہے۔ وہاں کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج میں غلبے کی کشاکش جاری رہتی تھی جو 610 عیسوی میں بڑی ہلاکت انگیز ہو گئی تھی۔
وہاں کئی یہودی قبائل بھی آباد تھے جن کی مقامی قبائل سے نہیں بنتی تھی۔ یوں صورتحال اور بھی گمبھیر ہو گئی تھی۔ یثرب کے لوگوں میں شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ اور اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ 620 عیسوی میں یثرب کے کئی ممتاز لوگ مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست گزار ہوئے کہ بطور رہنما اور ثالث یثرب میں آباد ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آپ نے اپنے ماننے والوں سے بھی کہا کہ قریش کے جبر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ یثرب چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یثرب جانے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ آپ 622 عیسوی میں اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے اور یثرب چلے گئے۔ اہل قریش آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن آپ بال بال بچ نکلے۔ یثرب کو جلد ہی مدینہ منورہ کا نام دے دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش سے دور اسلام کی کھل کر تبلیغ کر سکتے تھے اور ان کے ظلم سے بھی محفوظ تھے۔ آپ کا مکہ سے مدینہ آنا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ سفر اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ آج بھی یہ سال اسلامی کیلنڈر کا آغاز مانا جاتا ہے۔ یہاں مسلمان مرکزی معاشرتی دائرے سے باہر رکھی گئی ایک چھوٹی سی برادری نہیں تھے، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کی مسترد شدہ شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ مسلم برادری نے اس شہر کو پہلی اسلامی ریاست بنانا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رہنما بننا تھا۔ قیام مدینہ کے 10 سالوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں قائم کرنا تھی جن کا حوالہ مسلم سیاست، معاشرتی نظم و ضبط اور اقتصاد میں سینکڑوں سالوں تک دیا جانا تھا۔ لیکن مدینہ میں قیام کے اپنے چیلنج بہرحال موجود تھے۔ سب سے بڑا چیلنج مدینہ میں آبادی کی بدلی ہوئی نوعیت تھی۔ اب یہاں نئے آنے والوں یعنی مہاجرین اور اصل بسنے والوں یعنی انصار کی مخلوط آبادی بستی تھی۔ خود مہاجرین بھی کسی ایک قبیلے پر مشتمل نہیں تھے۔ مکہ کی کوئی بھی پوری برادری مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ مہاجرین میں بڑے متنوع لوگ شامل تھے جنہیں کسی قبیلے یا برادری کی پشپنائی حاصل نہیں تھی۔ اس کے برعکس انصار کا تعلق یا تو اوس سے تھا یا خزرج سے، اور یہ دونوں مدینے کے باہم متحارب قبائل تھے۔ مدینے کے بہت سے لوگ ان میں سے کسی قبیلے کے نہیں تھے۔ یہ افریقہ، ایران اور بازنطینی سلطنت جیسے دور دراز علاقوں سے آئے تھے۔ بہت سے مسلمانوں کے لیے طے کرنا مسئلہ بن رہا تھا کہ ان کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہوں گی۔ اس مسئلے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ قبل اسلام کی وفاداریاں گزرے زمانوں کی بات ہے، اب ان وفاداریوں پر امت کے ساتھ وفاداری کو فوقیت ہوگی، خواہ ان کا تعلق قریش سے تھا، اوس و خزرج سے تھا یا اہل یہود سے تھا۔ آپ کے نزدیک سب مسلمان برابر تھے۔ جو کوئی بھی مسلمان ہو گیا وہ بھائی چارے پر مبنی ایک نئی برادری کا رکن بن گیا جو آباء و اجداد کے اشتراک کی بجائے عقیدے کے اشتراک پر وجود میں آئی تھی۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیا سیاسی اور معاشرتی بندوبست ایک متن میں قانون کی شکل میں درج کیا گیا اور اسے میثاق مدینہ کا نام دیا گیا۔ اس نئے آئین میں کھل کر لکھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اقتدار مدینہ اسلامی قوانین کے تحت بطور ریاست چلے گا۔ پوری امت ایک سیاسی وحدت کے طور پر عمل کرے گی۔ شہر کے امور میں حتمی تصفیہ کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بدلے اور غیرت کے قدیم عرب رواج کی جگہ اسلامی قانون پر مبنی منظم نظام انصاف کام کرے گا۔ اس میثاق میں نخلستان کے یہودیوں کو اپنے مذہب پر عمل کی اجازت دی گئی، لیکن انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حاکمیت کو قبول کرنا تھا اور قریش کے حملے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ اس نمولود سیاسی وجود کو صدیوں تک آنے والی مسلم حکومتوں کے لیے بالخصوص غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے بطور نمونہ کام آنا تھا۔
مسلم برادری کے حالات بدلے تو آپ آنے والی وحی کی ماہیت اور نوعیت بھی بدل گئی۔ مدینہ میں نازل ہونے والی آیات اور صورت مکہ والی سے طویل ہیں۔ ان میں عبادت، ایکس وراثت اور غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات جیسے موضوعات زیادہ مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن نے ایک اسلامی ریاست کو چلانے کے حوالے سے قوانین دیے جن کی ماہیت و نوعیت عمومی تھی۔ بوقت جزیات کی وضاحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے الفاظ اور افعال حدیث کہلاتے ہیں۔ خدا کے وحی کردہ احکام کے بعد یہ اسلامی شریعت کا بنیادی ترین ماخذ ہے، لیکن قرآن کا تعلق فقط معاشرتی نظم و ضبط اور قانون سے نہیں تھا۔ بہت سی مدنی آیات میں پہلے گزر گئے پیغمبروں کا تذکرہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں مفصل سنا کر واضح کر دیا کہ انبیاء کے اسی سلسلے میں آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ آپ کا پیغام پرانے پیغمبروں سے اصولاً مختلف نہیں ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کے مخاطب مدینہ کے یہودی تھے۔ بادی النظر میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا بہت کچھ مشترک تھا۔ دونوں کثرت پرستوں کی اس سرزمین میں توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ دونوں کے محترم انبیاء ایک ہی تھے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں تو مسلمان یروشلم ہی کی طرف سجدہ کرتے تھے، جو یہود کے سجدوں کا رخ بھی تھا۔ یہود کے صحائف میں ایک مسیحا کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت تھے جن کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن دیگر بہت سو نے انہیں مسترد کر دیا۔ یہود اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ وہ عقیدہ اور نسل دونوں طرح سے خود کو برگزیدہ اور خدا کے چنیدہ خیال کرتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا تعلق خواہ کسی بھی نسل سے ہو باہم برابر ہے، تو یہود کو اپنے بعض عزیز عقائد خطرے میں نظر آئے۔ ان میں سے کچھ غالباً انہیں واقعتاً پیغمبر ہی مانتے تھے، لیکن عبرانی الاصل نہ ہونے کے باعث اپنے صحائف کو لفظی معنوں میں ماننے والوں کو ان کی پیغمبری سے انکار تھا۔ خود کو خدا کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے خیال کرنے والے یہودیوں اور مسلمانوں کی مساوات کی قائل مسلمان برادری کے درمیان سوچ کا اختلاف خطرناک صورت اختیار کر سکتا تھا۔